انسانوں کے نام افزار ریحان۔ سال نو پر جذبہ خود احتسابی۔ وقت دن مہینے اور سال بن کر کتنی تیزی سے بیت جاتا ہے۔ آج کی مصروف دنیا میں وقت کے ساتھ چلنے کے لیے کس قدر دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہم ایسے روایت پرستوں کے لیے اس کے ساتھ چلنا کس قدر مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ چلا وہی مرد ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ راستے کی گرد ہے۔ ہر سال ہیپی نیو ایئر یوں تو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اگرچہ اسے منانے کے رنگ ڈھنگ اپنے اپنے ہیں، لیکن ہمارے جیسی روایتی سوسائٹی میں بالعموم ایسی تقریبات پر ناک منہ چڑھائی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ روایتی اپروچ ہے جس کے کارن شمسی سال کو مسلمانوں کا سال سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ مسیحیوں کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے پس پشت مسلم معاشروں میں پھیلایا گیا وہ غیر منطقی پروپیگنڈا ہے جس کی طویل تاریخی وجوہ ہیں۔ دوسری وجہ اس سلسلے میں منعقد ہونے والی تقریبات میں وہ بعض دلچسپیاں ہیں جنہیں ہمارے کچھ لوگ ہماری روایتی مذہبی اخلاقیات سے مطابقت میں نہیں دیکھتے۔ اس کے باوجود ہمارے مسلم سماج میں ہمارا جدید پڑھا لکھا نوجوان طبقہ سال نو کی تقریبات کو بھرپور طریقے سے مناتا ہے اور بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے برسوں سے مناتا چلا آ رہا ہے۔ البتہ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب یہاں مذہب کے نام پر مخصوص نوعیت کے جبر نے نئی انگڑائی لی تو ایسے لٹھ پردار گروہ بھی توانا ہوئے جنہوں نے دوسروں کی آزادیاں زبردستی ختم کرنے کی کوششیں کی۔ اس سلسلے میں کئی ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوئے۔ آج کی مہذب دنیا میں حقوق اور آزادیوں کا جو تصور پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آزادیاں وہاں تک ہیں جہاں وہ دوسروں کے لیے تنگی یا نقصان کا باعث نہ بنے۔ اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق مذہبی آزادیوں کا حق جہاں ہر کسی کو حاصل ہے وہیں تفریح کا حق بھی ہر انسان کا فکری و بنیادی حق مانا گیا ہے۔ اگر کسی کو مسجد یا چرچ جا کر سکون ملتا ہے تو سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس آزادی پر کوئی قدغن نہ لگائے۔ اسی طرح اگر کسی کو سینما یا ہوٹل کی میوزک پارٹی میں راحت محسوس ہوتی ہے تو ہر فرد آزادانہ طور پر ایسے کر سکتا ہے۔ سوسائٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فرد کے اس بنیادی انسانی حق یا آزادی کو چھیننے کی کوشش کرے۔ حقوق اور آزادیوں کا یہ تصور محض مغربی سوسائٹی کا خاصہ نہیں ہے۔ تاریخی طور پر ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر بھی چار دیواری کی ایسی آزادیوں کو چھیننے کا حق سیدنا عمر فاروق جیسے خلیفہ راشد کو بھی حاصل نہیں تھا۔ البتہ اگر کوئی سرے عام بازار یا مارکیٹ میں کھلی کارروائی کا مرتکب ہوتا ہے، مخصوص حدود کو توڑتا ہے تو ریاست اسے ایسا کرنے سے منع کر سکتی تھی، لیکن کسی گروہ کو بالجبر اسے روکنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ ایسی صورت میں سوسائٹی انتشار اور انارکی کا شکار ہو سکتی ہے۔ لیکن بتدریج یہ سارے حقوق کا خاتمہ مسلم سوسائٹی کا اولین فریضہ قرار پایا اور ہم دن بدن جبر کے یرغمالی بنتے چلے گئے۔ ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے ابتداً صدیوں قبل انسانی فطرت اور شعور کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے انسانی حقوق اور آزادیوں کا جو حق دیا تھا، بعد ازاں اسی نظریے کے نام پر نہ صرف یہ کہ فرد کے حقوق کو مسلم سوسائٹی نے چھین لیا بلکہ قدم قدم پر جبر کو تقدس بخش دیا۔ اہل علم کی سطح پر تو پھر بھی اس سلسلے میں کسی حد تک شعور و آگاہی موجود ہے، لیکن عوام الناس کے لیے گراس روٹ لیول پر مذہب کے ٹھپے لگا کر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کے معنی ہی نوجوانوں سے تفریح کے مواقع چھیننے، فرد کے حقوق اور آزادیوں کو کچلنے کے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بجا طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اسلام صرف مخصوص نوعیت کی مذہبی عبادات کی ادائیگی کا نام ہے۔ تفریح، فنون لطیفہ یا ذوق لطیف کی حامل تقریبات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب میں ایسی کوئی گنجائش ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی سمجھتے ہیں۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ان تعیشات کی اپنے عقائد اور نظریات میں کوئی گنجائش نہیں پاتے تو انہیں ان کے پاس پھٹکنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ روشن ضمیری کا تو یہی تقاضا بنتا ہے، مگر واقعاتی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ وہ ان ساری تفریحات سے بغیر کسی اصول اور ضابطے کے مستفید بھی ہوتے ہیں اور انہیں برا بھلا بھی کہے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ منافقت نہیں ہے تو پھر منافقت کس چیز کا نام ہے؟ داڑھی کو سنت قرار دیتے ہوئے آپ اصرار کریں گے اور اس پہ بحثیں کریں گے کہ اس کا منڈوانا سخت گناہ ہے، لیکن ہر روز صبح ناشتے سے پہلے مونچھوں کے ساتھ اس سنت رسول یعنی داڑھی کا ناشتہ بھی کریں گے۔ ہمیں برسوں تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تھیوری میں اتنی شدت اور عمل میں اتنی بے عملی اور لاپرواہی آخر کیوں ہے؟ کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرز فکر سے ہماری پوری نسلیں منافقانہ طرز زندگی کو مستقل اپنا چکی ہیں؟ یعنی یہ رویہ کسی ایک معاملے تک محدود نہیں رہا بلکہ زندگی کا اور نہ بچھونا بن چکا ہے۔ اقوام دیگر سے معاملات میں بھی بالفعل ہمارا یہی طرز عمل چل رہا ہے۔ ہم بظاہر دوستی کے معاہدے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر نفرت، حسد اور دشمنی کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہی بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور ساتھ ہی پھر ان تمام مغربی ممالک کے ساتھ دوستی کے لمبے چوڑے معاہدے اور دعوے بھی کیے جاتے ہیں۔ جس قوم کا فرض سے اجتماعیت تک ایسا رویہ ہو وہ آخر کیوں کر دنیا کی امامت، قیادت یا رہبری پر فائز ہو سکتی ہے؟ عامت الناس کے سینوں میں یہ حسرت ہے کہ دنیا کی
पांचों बड़ी ताकतों के हुक्मरान सुबह उठकर इनसे पूछें सरकार हमें आज का दिन कैसे गुजारना चाहिए, और ये कि तुम्हारी मुकद्दस किताब इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है। हम अपने तई ये ज़ोम पाल चुके हैं कि हिदायत और रोशनी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, बाकी दुनिया के तमाम मज़ाहब, तमाम इज़्म, ज़ाब्ते और अक़वाम गुमराह हैं, अंधेरों में भटक रहे हैं। ऐसी अप्रोच के ज़ेरे असर भला हम दिल से दूसरों की इज्जत कैसे कर सकते हैं? अलबत्ता नफरत जरूर पाल सकते हैं। आज इस नफरत के शाहकार दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुलाजा किए जा सकते हैं, जो दहशत व वहशत की सूरत रूनुमा होते रहते हैं। सो आज हम मुसलमानों का असल मसला उम्मत मुसलमान के तशख्खुस की बहाली नहीं, अगर तशख्खुस से मुराद मखसूस वज़ाकता, दाढ़ी या लिबास की तराश है, तो इतनी भरपूर इस्लाही तहरीकों के बावजूद आज तक ये मसला हल नहीं हो सका और ना ही मुस्तकबिल में इसकी कोई सबील दिखती है। जिन अज़हान में कोई ऐसी उलझन है, बेहतर है जितनी जल्दी मुमकिन हो वो अपने नहा खानों से उसे निकाल बाहर फेंकें। लेकिन अगर तशख्खुस से मुराद एक मखसूस मजहबी फिक्र के ज़ेरे असर अस्तवार होने वाले अकायदो नजरियात हैं, तो ये तशख्खुस न सिर्फ ये कि पूरी तरह हमारी मुस्लिम अक़वाम में जम चुका है, बल्कि बड़ी हद तक ओवर डोजिंग तक पहुंच चुका है। लिहाजा आज असल जरूरत मुस्लिम तशख्खुस की मजबूती बहाली नहीं, बल्कि अक़वाम दीगर के साथ इत्मादो इश्तराक की बहाली है। दूसरों के लिए हकीकी इज्जत व एहतराम की अफजाइश है। अपनी अना और झूठी अकड़ को तर्क करके हमें दिलो दिमाग की सच्चाई से ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि सच्चाई के वाहद हामलो वारस हम ही नहीं हैं। सच्चाई और रोशनी अक़वाम दीगर में भी बहुत सौ के पास मौजूद है और हमसे बेहतर हालत में मौजूद है। आज की दुनिया में खाली कौमी तफाखर कोई हैसियत नहीं रखता। इसकी हुक्मरानी का एक दौर था जो लद चुका। आज तो मुअज़्ज़ज़ वो है जो दूसरों को मुअज़्ज़ज़ ख्याल करता है। अब अपने तई 30 मारखा बनने वाले मियाँ मिट्ठू की कोई हैसियत नहीं रही। हम जिस दिन इस जिंदा हकीकत को समझ जाएंगे, इसी दिन संभल जाएंगे, वरना बनी इसराइल के दौरे ज़वाल की तरह सराय सीना में धक्के खाते रहेंगे। साले 9 पर हमारे दिलो दिमाग से उभरने वाली यही बुकार है जो हम अपने इस बदनसीब मुल्क में रहने वालों की खिदमत में पेश करना चाहते हैं।